السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب 80واں جنرل اسمبلی سیشن ہو رہا ہے نیو یارک میں, جہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ خطاب کر چکے ہیں. اس کے بعد بہت سے اور چیزیں ہیڈ لائنز کی زینت بن رہی ہیں. جس ملاقات کو سب سے زیادہ اینٹیسپیٹ پاکستان میں یا انڈیا میں کیا جا رہا ہوگا یا کسی حد تک چائنا میں بھی, وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے. 2019 میں عمران خان صاحب نے کی تھی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب آج 74 برس کی عمر میں ابھی انہوں نے اپنی سالگرہ منائی ہے, اس کے بعد آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے جا رہے ہیں. اس ملاقات میں کیا ہوگا, ایجنڈے میں سر فہرست کیا ہوگا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے, یو ایس کے پوائنٹ آف ویو سے, اور ملاقات میں کون کون شریک ہوگا, یہ تو آپ کی چٹیا کی خبر ہم آپ سے جانیں گے. لیکن سب سے پہلے یو این کی حیثیت یہ جنگ کے بعد بنی, اس کے بعد سے لے کر اب تک اس کی افادیت کتنی ہے, شاید ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ کوئی اس پہ روشنی ڈال نہیں سکتا تھا, اور وہ بھی جب آپ کا ٹیلی پرومپٹر ہی فیل ہو جائے, اڑ جائے. ایسکیلیٹر کی تو کہانی الگ تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سپیچ کی ہے بے لاگ اور بے باک, آپ کو کیسی لگی؟ اس میں کون سا نقطہ آپ کے لیے چھوتا تھا؟ چلو پہلی بات کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کمپلین کیا ہے کہ کوئی سازش تھی کہ اس کا مائک نہیں چلا, اس کا ٹیلی پرومپٹر نہیں چلا, اور ایسکلیٹر جو ہے وہ ایک دم چلتے چلتے رک گیا, اور بڑی مشکل سے وہ بچے, نہیں تو وہ فرسٹ لیڈی گر جاتی. تو اس نے الزام لگائے ہیں. تو پہلے تو یہی سمجھا کہ یہ ہو جاتا ہے ایسی چیزیں, مگر اب کچھ نئی باتیں نکل رہی ہیں. ایک یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, یہ سازش تھی, مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور یو این سیکرٹری جنرل نے کہا ہم کریں گے, اور وہ ہوئی ہے. اور یہ بتایا گیا کہ ان کے اپنے فوٹوگرافر نے, کیونکہ ان کی فوٹو لینی تھی, ان سے پہلے جا رہے تھے, تو انہوں نے جو ایمرجنسی بٹن تھا اس کو غلطی سے پریس کر دیا تھا. میرا خیال ہے اس کے اوپر ابھی آخری بات نہیں ہوئی. اچھا. لندن کے اخبار ہے لندن ٹائمز, اس کے اندر اس میٹنگ سے 2 دن قبل ایک خبر چھپی تھی جس میں ان کا جو رپورٹر ہے واشنگٹن میں, نیو یارک میں, اس نے کہا تھا یہاں ہنسی مذاق میں باتیں ہو رہی تھیں امنگسٹ دا اسٹاف کہ کیا ہوگا اگر اس کا ایسکلیٹر روک دیا جائے, اگر اس کی بائک روک دی جائے, بیکاز ساری جو ہمدردیاں ہیں وہاں لوگوں کی وہ تو فلسطین پی کے ساتھ ہے نا, امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہے. تو اور سارے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں یو این کے اندر, سارے وہ اینٹی امریکن لوگ ہی ہوتے ہیں عام طور پہ, بیکاز امریکہ کو پسند تو کوئی نہیں کرتا نا دنیا میں, اٹس اے بگ بلی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایسی باتیں ہو رہی تھیں وہاں, اس کے بعد یہ ہو گیا, تو میرا خیال ہے انکوائری جب ہوگی اب تو امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انکوائری کریں گی, صرف یو این نہیں. تو میرا خیال ہے یہ بات شاید آگے جا کے کچھ اور بھی بن جائے. ہو سکتا ہے کہ شرارت کی گئی ہو, صرف شرارت کی حد تک, اس کو تھوڑا سا تنگ کرنے کے لیے. کوئی خطرہ نہیں تھا مگر شرارت تھی, چھیڑنے کے لیے. اب تو اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو موقف رہا ہے یو این کے بارے میں کہ یو این یوزلیس فورس ہے, جب میں جنگوں کو روک رہا تھا انہوں نے میری مدد نہیں کی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو کافی لیکچر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, یو این کو بھی دیا, اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی لتاڑا ہے کہ آپ کیا فیصلے کر رہے ہیں اور کس قسم کا یو این ہے, اور پھر لیکچر دیا ہے کہ. تو یہ ساری چیزیں جو ملا کے آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز اے گڈ اسپیچ, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی خاص امپیکٹ ہوا ہے. اگر کچھ ہوا ہے تو بالکل اس کے برعکس ہوا ہے جو کہ یہ چاہتے تھے. میں آپ کو اگزامپل دوں, یہ کہتے ہیں جی یورپینس کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیوقوف ہیں, آپ اپنی امیگریشن پالیسیز کو تبدیل کریں, کیونکہ امیگرینٹس جو ہیں وہ آپ کے ٹیک اوور کر رہے ہیں آپ کے ملک جو ہیں, اور آپ کا کلچر خطرے میں ہے, اور آپ بیوقوف ہیں, یہ ہیومن رائٹس وغیرہ والی باتیں, اور یہ ساری امیگریشن پالیسیز آپ کی غلط ہیں, جو وہی کریں جو یہ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ میں. اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے پھر لندن کے میئر صادق کے اوپر بھی, مطلب کوئی تیرا جھگڑا ہے کوئی نہیں اس کے ساتھ, تیرا تعلق کوئی نہیں, اور تو لگا ہوا ہے اس کو گالیاں دینے کہ یہ لیفٹسٹ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈھنگڑا ہے, اور کافی سخت لفظ استعمال کیے. اسی قسم کے لفظ اس نے استعمال کیے تھے زوران ممدانی کے خلاف, جو کہ اب نیو یارک کی میئرشپ کے لیے لڑ رہے ہیں, اور امکان یہی ہے کہ ہی ول ون ود این ایکسٹراڈنری میجورٹی. اور ڈونلڈ ٹرمپ ایز پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اس کو پڑ گیا 35 ایئر اولڈ ممدانی کو, جس کو 70% نیو یارکر سپورٹ کر رہے ہیں, انکلوڈنگ میجورٹی آف امریکن جوز. تو مطلب ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ از اے لوز کینن بال, جو اس کے دماغ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے, سوچتا نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کیا نہیں ہیں. اور پھر ہر روز ہم سوچتے تھے کہ یو ٹرن کا بادشاہ عمران خان ہے, مگر میں سمجھتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ از اے بگر بادشاہ دین عمران خان آن یو ٹرن.
اگر آپ موقع ہو تو میں آپ کو پوری 100 چیزیں بتا دوں گا جس کے اوپر اس نے یو ٹرنس کیے ہیں. اور ابھی حال ہی میں جو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ اس کے کیا پلانز ہیں فار پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, تو آپ کو نظر آئے گا, اور اینڈ یوکرین کہ کس قسم کی یو ٹرنس لینے کے لیے تیار ہو گئے. سو آل ان آل ویری اسٹوپڈ اینڈ بیڈ اسپیچ, اور کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا اس کو. لیکن اگر ٹیلی پرومپٹر خراب نہ ہوتا تو اسپیچ ڈفرینٹ ہوتی؟ نہیں, اسپیچ تو یہی ہونی تھی, مگر وہ ناراض ہو گیا نا. اس کے جو مین پوائنٹس تھے جو ٹیلی پرومپٹر ہے وہ میرا خیال ہے بڑے سوبر قسم تھے, اتنے لڑاکو نہیں تھے. اس کے ساتھ تو غصہ چڑھ گیا نا اس کو. پھر آپ نے دیکھا وہ ٹیلی پرومپٹر تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا, وہ خود ہی شروع ہو گیا, کھلی چھوٹ مل گئی انہیں, پرووک بھی ہو گئے نا, وہ ایسکیلیٹر کے بعد. اس کے بعد اسے کہا جہنم میں جا میں نے جو دل کی باتیں وہ کروں میں. تو دل کی باتیں تو ڈپلومیسی میں نہیں ہوتی نا. اچھا, جو انہوں نے کلائمیٹ کے بارے میں بات کی کہ کون جاب ہے, وہی کہا کہ آپ بیوقوف لوگ ہیں, یہ کلائمیٹ شائمیٹ کیا ہے, کلائمیٹ شائمیٹ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, اور وہ پیرس معاہدے سے نکلنے کی بھی بات کر رہے تھے. تو اس طرح سے جس طرح انہوں نے WHO کی فنڈنگ بند کی, پھر انہوں نے نیٹو کو بھی کہا کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھائیں, اور ان کی ایک ہسٹری ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ نکلتے ہیں. اب یونائٹڈ نیشنز کو ٹارگٹ کرنا کہ آپ نے 7 جنگیں روکے, میں نے, آپ نے مدد نہیں کی. عائشہ, اس کو کافی عرصے سے وہ کر رہا ہے ٹارگٹ UN کو. وہ تو یہی دھمکی بھی دی تھی کہ ہم UN کی فنڈنگ روک دیں گے. جی. تو اس وقت پھر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ ہم پھر نیو یارک سے ہٹ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کرتا رہا ایسی باتیں, اینڈ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ یہ کسی دن جس قسم کی اناؤنسمنٹس کرتا ہے, ایگزیکٹو اناؤنسمنٹس, تو کسی دن یہ نہ کہے کہ جی ہم UN چھوڑ رہے ہیں. ہاں, اور ایسے میں 80واں یہ اجلاس ہو رہا ہے, اور ابھی تک جو اس کی افادیت ہے یونائٹڈ نیشنز کی وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہمیشہ ہر سال ٹاکنگ شاپ کہا جاتا ہے اس کو, اور یہ کہا جاتا ہے کہ فوٹو آپس لائک, وہ تو حقیقت تو ہے نا, حقیقت تو ہے ٹاکنگ شاپ ہے. اور ٹاکنگ شاپ کیوں ہے یہ بھی پھر پوچھ لیا جائے نا, کیونکہ یہ ویٹو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, روس ویٹو لے کے بیٹھا ہوا ہے, یہ 5 ویٹو جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی لیے وہ ٹاکنگ شاپ ہے نا, کہ اگر باقی ساری میجورٹی چاہے ایک چیز ہو, ان 5 میں سے ایک اٹھ کے کر دے گا نو تو نو, تو ٹاکنگ شاپ ہی ہوگا نا. جب تک یہ ویٹو رہے گا اس وقت تک ٹاکنگ شاپ سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے یہ. اچھا, تو آپ نے جیسے رشیا کی بات کی, ویٹو لے کے بیٹھے, رشین پریزیڈنٹ اٹینڈ نہیں کر رہے, بٹ ان کو تھریٹ مل گئے ہیں کہ اگر آپ یوکرین وار سے نہ نکلے تو آپ پہ سینکشنز لگا دی جائیں گی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تھریٹ کیا. اس کے علاوہ شی جن پنگ کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا. نریندر مودی کی جو ابتدائی لسٹ جولائی میں آئی تھی اس جنرل اسمبلی سیشن سے خطاب کی, اس میں ان کا خطاب متوقع تھا, باقاعدہ تاریخ دی گئی تھی. لیکن جے شنکر گئے جو اس مہینے کے ابتدا میں لسٹ آئی, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ SCO میں چلے جاتے ہیں لیکن اس سے اوائڈ کرتے ہیں؟ آئی تھنک نریندر مودی کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ نریندر مودی کے نمبر لگ جاتے تھے, ٹرمپ کو ملتے تھے تو نمبر لگ جاتے تھے گھر. اب تو اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ ٹرمپ تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے اور بھی بے عزتی کر سکتا ہے, اور بائی دا وے وہ رک نہیں رہا ہے. وہ یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ یو ٹرن لینے والا ہے انڈیا کے اوپر, ابھی کوئی فوری طور پہ نہیں. وہ اس نے اس کو انڈیا کو لنک کیا ہوا ہے ود رشیا. اب رشیا کے اوپر ہوا کیا, پہلے یہ کہتا تھا کہ ہی واز ان لو ود پیوٹن, میں انورٹڈ کامرز میں, ٹھیک. اس کے بعد اس نے پیوٹن کو دھمکیاں دینی شروع کرتی جب پیوٹن نے اس کی بات نہیں مانی, اور پیوٹن نے اپنی جنگی جو کارروائیاں وہ بڑھا دیں, جس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی. اس کا خیال تھا کہ اب سیز فائر میں کرا کے بعد آگے بڑھاؤں گا. اس نے سوچا کہ نہیں, وہ اور بڑھ گیا آگے, اس نے اور ٹیریٹری کیپچر کرنی شروع کر دی. اس کو تکلیف ہونی شروع ہوگی, بس یہ تو کہہ رہا تھا ایسے سیز فائر میں کروا دوں گا یوکرین میں, تو وہ تو نہیں ہوا. انسٹیڈ روس گین کر گیا وہاں. اب لیٹلی آخری سٹیج یہ آ گئی ہے اب کہ اب اس نے یہ کہا ہے زیلنسکی کو بلا کے کہ ہم ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں, سب کچھ دیں گے, لڑو تم, اور بالکل روس کو نکال دو یہاں سے, بالکل یو ٹرن لے لیے. پہلے یہ تھا کہ روس کو یہ ٹیریٹریز دے دو اور یہ سیز فائر کروا دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہم سیز فائر مت کرو اور تم ہم سے ہتھیار وار لو اور لڑو اور روس کو نکالو یہاں سے, وچ مینس انکریز دی کاؤنٹر افینسو. تو تاکہ ہوا یہ ہے کہ نہ انڈیا نے روس پہ پریشر ڈالا ہے, نہ کسی اور نے جو یہ چاہ رہا تھا ٹریڈ کے ذریعے, اور روس جو ہے وہ دندنا رہا ہے. تو اس لیے ہی از ویری اپسیٹ کہ اس کا تھریٹ بھی کام نہیں کی, اس کی جو پیار محبت کی باتیں تھی وہ بھی کام نہیں کی, اور تو اب ہی از فالن آؤٹ آف لو ود پیوٹن.